تیسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ کیا عورت بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کا یعنی ریزر وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے؟ یہ آج کے دور میں بھی بہت یعنی ضروری سوال ہے. بہت سارے خواتین کے یہاں یہ یعنی کنفیوژن ہوتی ہے, بہت ساری اس کو ناجائز اور حرام سمجھتی ہیں. تو اس سلسلے میں دیکھیے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے, صحیح مسلم کی 261 نمبر کی 261 نمبر کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشرم من الفطرہ, 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. قص الشارب, مونچھوں کو کترنا, و اعفاء اللحیہ, داڑھی کو معاف کر دینا, چھوڑ دینا, والسواک, مسواک کرنا, واستنشاق الماء, اور ناک میں پانی کھینچنا وضو کے دوران, وقص الاظفار, اور ناخن کاٹنا, وغسل البراجم, اور بدن کے جوڑوں پہ جہاں میل کچیل زیادہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو دھلنا, ونتف الابط, اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا صاف کرنا, وحلق العانہ, اور شرمگاہ کے بالوں کو صاف کرنا, وانتقاص الماء, اور پانی سے استنجا کرنا. تو یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے شرمگاہ کے بالوں کے لیے وہ حلق ہے. اور حلق جو ہوتا ہے یہ استرا سے, اس زمانے میں چونکہ استرا ہوتا تھا, بعد میں بلیڈ وغیرہ کی ایجاد ہوئی, تو ان سے کسی چیز کو موڑنے کو حلق بولتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ حدیث میں عام بات ہے, مرد بھی شامل ہے, عورتیں بھی شامل ہیں, اور جس زمانے میں یہ کریم وغیرہ نہیں تھیں اور دیگر سہولیتیں نہیں تھیں تو اس زمانے میں خواتین بھی اپنے بالوں کو اسی طریقے سے صاف کرتی تھی جیسے مرد زیادہ صاف کرتے تھے. تو اس لیے کوئی شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس معاملے میں ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہو سکتی ہے, اور بعض لوگوں کی اسکن بڑی سینسٹیو ہوتی ہے تو وہ دیکھ لیں, اگر کسی کو بلیڈ وغیرہ سے کوئی ریش ہوتا ہے یا کوئی الرجی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے, ورنہ شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اگلا جو سوال ہمارے سامنے چوتھا سوال ہے وہ ہے کہ ایک دیندار لڑکی ہے, وہ بے پردہ گھر میں کیسے ثابت قدم رہے؟ وہ پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن گھر کے اندر بے پردگی ہے, اور گھر میں بہت سارے فضول رسم و رواج ہیں, ان سے وہ کیسے بچے اور اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ایک ایمان والی, ایک دیندار خاتون کے لیے ایسے بے پردگی کے ماحول میں اپنے پردے کی حفاظت کرنا. ظاہر ہے کہ پردے کا جو حکم ہے وہ آپشنل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کسی ایک ملک میں اس پر عمل کرنا ہے دوسرے ملک میں نہیں کرنا ہے, ایک حالات میں عمل کرنا ہے دوسرے ملک میں نہیں کرنا ہے, دوسرے حالات میں نہیں کرنا ہے. وہ تمام اہل ایمان کے لیے, عورتوں کے لیے حکم ہے. آپ سورہ نور کی آیت نمبر 31 دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تمام مومن عورتوں کو دیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے. اب یہ خود سے ظاہر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. زیادہ راجح بات یہ ہے کہ جو عورت کپڑا پہنے ہوئی ہے, نقاب پہنے ہوئی ہے, اس میں جو اوپر کا کپڑا ہے وہ ظاہر نظر آئے گا, اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. یا اسی طریقے سے کبھی ہوا سے راستے میں جا رہی ہے اور دوپٹہ ہٹ گیا وقتی طور پہ, تو یہ خود ظاہر نہیں کری, خود سے ظاہر ہو گیا ہے, وہ مراد ہے یہاں پہ. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور ان عورتوں کو چاہیے, ایمان والی عورتوں کو, کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ, اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں, اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ, اور اپنے شوہر کے باپ یعنی سسر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. اب یہاں زینت سے مراد یعنی شوہر کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے زینت سے مراد کیا ہے؟ اگر اس سے زینت سے مراد آپ پورا بدن لیتے تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ عورت محرم کے سامنے پورا بدن کھول سکتی ہے. یہاں زینت سے مراد کیا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی جو ہے اس کو تو غیر محرم سے بھی چھپانا ہے, لیکن محرم کے سامنے اس کو کھولا جا سکتا ہے. تو اب ان محرمات کی, ان محرم رشتہ داروں کی لسٹ ہے, محرم رشتہ داروں کی, کہ کون کون جن کے سامنے عورت اپنے چہرے کو کھول سکتی ہے. تو فرمایا کہ اپنے شوہر کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے سسر کے سامنے. او ابنائہن, اپنے بیٹوں کے سامنے. او ابنائی بعولتہن, اپنے شوہر کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں کے سامنے. او اخوانہن, اپنے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن, اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی اپنے بھتیجوں کے سامنے. او بنی اخواتہن, اپنی بہن کے بیٹوں یعنی اپنے بھانجوں کے سامنے.
او نسائہن یا اپنی عورتوں مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا اپنی لونڈیوں کے سامنے غلاموں کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا اسی طریقے سے ایسے بوڑھے کام کرنے والے خادم جن کے اندر اب مردانہ شہوت باقی نہ ہو، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی راز کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں، یعنی بہت چھوٹے بچے ناسمجھ بچے ہیں، ان کے سامنے عورت اپنی زینت یعنی چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اور عورتیں اپنے پیروں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلیں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت سامنے نہ آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا اور اے ایمان والو تم سب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31 جو ہر مسلمان عورت کو پردے کا حکم دیتی ہے، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیتی ہے۔ یہ جو ہماری بہن ہے جس نے سوال کیا ہے کہ ایسے ماحول میں وہ کیا کرے، تو ہم اس سے یہی کہیں گے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن کی 16 نمبر کی آیت ہے، جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو۔ آپ اس بے پردگی کے ماحول میں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر جہاں آپ کی طاقت اور استطاعت کے باہر کا معاملہ ہے تو وہاں سورہ بقرہ کی 286 نمبر کی آیت بھی اپنے سامنے رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ہاں اگر گھر میں کوئی رسم و رواج ہے تو اگر خود سے روک سکتی ہے وہ لڑکی وہ عورت تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتی تو زبان سے روکے، اگر اتنی کمزوری ہے کہ زبان سے بھی نہیں روک سکتی تو کم سے کم دل میں برا جانے، اس سے ایگری نہ ہو، اس سے متفق نہ ہو۔ صحیح مسلم کی 49 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن کی تلاوت کے درمیان اگر اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا تلاوت روک دیں اور اذان کا جواب دیں، یا تلاوت بھی کریں اور اذان کا جواب بھی دیں، یا دونوں ساتھ میں دیں؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اذان ہونے لگے تو وہ اپنے تلاوت کے کام کو یا اس ذکر کے کام کو روک دے اور مؤذن کا جواب دے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 611 نمبر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 383 نمبر کی حدیث ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن کا جواب دو۔ تو اذان ایک وقتی عبادت ہے، تلاوت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اذان کا جواب فوراً دینا ہے، تو اس وقتی عبادت کو آپ پہلے پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے، اور یہ اگر چلی گئی چھوٹ گئی تو پھر آپ اذان کا جواب بعد میں نہیں دے سکتے۔ قرآن کی تلاوت آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ذکر الہی کو بعد میں بھی آپ اس کو جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے مفضول ہو گیا، چونکہ اذان ایک وقتی عبادت ہے، اذان کا جو جواب دینا ہے اس کو فوراً دینا ہے، اور تلاوت اور ذکر جو ہے یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کنڈیشن میں یہ عمل مفضول ہو گیا اور وہ افضل ہو گیا کہ ہم اذان کا جواب دیں۔